کہ عوام کی آواز ہے پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان، اور یہاں پہ یہ کرپٹ ترین انتظامیہ جن کی کوئی مورل بیکنگ ہی نہیں ہے، جن کے پاس حکومت کی پذیر رائے نہیں ہے، وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر کے یہ ساری چیزیں گوجرانوالہ شہر میں اور اس حلقے میں کر رہے ہیں، اور یہی چیز باقی پنجاب کے حلقوں میں ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو میں نے سالڈ ایویڈنس ایک ٹیسٹ کیس آپ کو بنا کے دے دیا، کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے پریس کانفرنس میں، باقی چیزیں آپ کو باقی حلقوں میں بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پولنگ بوتھ، ابھی یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن جو بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل چیف الیکشن کمشنر ماشاءاللہ ریو ڈی جنیرو گئے ہوئے ہیں صاحب، برازیل، وہاں کے مزے لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ان کو کینیڈا میں ایمبیسڈر شپ جو ہے وہ ان کو پرومس کی گئی ہے، ان سے وعدہ کیا گیا حکومت کا کہ آپ پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کرائیں اور وہ یہاں پہ گنتی پھر کرائیں، اور آپ کو ہم لوگ اس چیز سے نوازیں گے۔ تو ان کے کہنے پہ جناب والا پولنگ بوتھ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ اس حلقے میں کم کر دیے گئے ہیں، اور کئی پولنگ بوتھ مکس کر کے 30 کلومیٹر دور لے کے گئے ہیں۔ یہ پری پول ریگنگ نہیں پاکستان کے میرے عزیز خواتین و حضرات، میرے ہم وطنوں، تو پھر اور کیا ہوگا؟ بار ہم لوگ کہتے رہے ہیں۔ یہ ہو گئی ایک بات، اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم لوگ پہلے سے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ پاکستان اس طرح کی پری پول ریگنگ ان الیکشن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ صاف شفاف الیکشن کرائیں، عوام کی آواز سنیں اور اس پہ لبیک کہیں۔ پھر آ جاتے ہیں جناب والا آج کی خوشخبری، کورٹس نے ہمارے 3 کینڈیڈیٹس کو الحمدللہ واپس ریسٹور کیا ہے۔ ان کی گنتی جو کہ الیکشن کمیشن نے اور دوسرے ٹریبیونلز نے ان کو ڈی سیٹ کیا تھا، وہ الحمدللہ ریسٹور ہوئے ہیں۔ بلال اجاز صاحب ہیں، ہمارے ہماری 2 ایم این اے کی سیٹیں واپس آ گئی ہیں، اور ایک ہماری جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پنجاب میں واپس آئی ہے۔ ابھی آتے ہیں خواتین و حضرات مہنگائی کے حوالے سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے ٹائم پہ، اور یہ نہ آپ کی زبانی ہے، نہ میری زبانی ہے، نہ رؤوف حسن صاحب کی زبانی ہے، کسی کی زبانی، یہ خواجہ آصف کی زبانی، جو اس نے ایک ٹاک شو میں بات کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے ان سے بات کی تھی تقریباً یہ مارچ یا اپریل 2019 میں، کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ گفت و شنید کرتے ہیں اور آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹیں ووٹ آف کانفیڈنس سے۔ اس کے بعد کووڈ آیا، وہ ڈیلے ہوا، اور لنڈن پلان جو ہے وہ آپریشنائز ہوا اس کے بعد 2022 میں۔ کووڈ کے باوجود کرونا میں پوری دنیا لاک ڈاؤن میں جا رہی تھی، ہندوستان میں مودی سرکار نے ہندوستان کو بالکل سیل کر دیا تھا، لوگ فاقوں سے فوت ہو رہے تھے، کاروبار ٹھپ تھا۔ ایک شخص تھا جس نے کہا یہ میں نہیں ہونے دوں گا، اور اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان۔ اس کی ویژن تھی، اور دنیا نے اس چیز کو پھر اکنالج کیا کہ کام ایسے ہوتا ہے۔ کووڈ کے باوجود پاکستان کی معیشت 6% گروتھ ریٹ سے بڑھی، دنیا الٹ طریقے سے ان کی گروتھ ریٹ نیچے جا رہی تھی، پاکستان کی معیشت بڑھی، کاروبار بڑھ رہا تھا۔ لنڈن پلان ایکسیکیوٹ ہوا، اور آپ کا 11 اپریل 2022 کو ہماری حکومت گئی، اور اس کے بعد آپ کی آ گئی جناب والا پی ڈی ایم کی حکومت۔ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اور انہوں نے اس چیز کو مانا ان کے اپنے اکنامک سروس میں کہ 6% ہماری گروتھ ریٹ تھی، اور اس کے بعد جب ان کی حکومت کی کارکردگی آئی تو 6% گروتھ ریٹ سے بڑھتی ہوئی حکومت جو ہے معیشت، وہ درام سے انہوں نے گرا دی۔ جس طرح کوئی اناڑی ڈرائیور آپ اس کو سٹیئرنگ دے دیں پہاڑی علاقوں میں، اس نے تو کھائی میں ڈالنی ہوتی ہے۔ تو ڈار صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے، انہوں نے اس حکومت کو اٹھا کے تو کھائی میں ڈالا، اور جناب والا اس معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور منفی گروتھ ریٹ بالکل سکڑ کے رکھتی معیشت کو، بے روزگاری بڑھنے لگی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھنے لگیں، اشیاء خورد و نوش کی فوڈ انفلیشن جس کو کہتے ہیں وہ 45% تک پہنچ گئی، غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور کوئی چیز نہیں۔ آئی ایم ایف والے اور دنیا سارے اپنے سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ پھر آ گئی اسی پی ڈی ایم
حکومت کی ایکسٹینشن کاکڑ سرکار نے کہا کہ جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہیں اور ہم لوگ اپنا حصہ ڈالیں، اور وہ بھی ناجائز حکومتیں تھیں، وہ اپنی آئینی مدت سے زیادہ رہیں، الیکشنز ڈیلے کیا، اسی طرح صوبوں میں بھی انہوں نے کیا، وہ ساری کی ساری پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی، انہوں نے ماشاءاللہ اور بھی زیادہ معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ اور ابھی جو یہ مطلب آپ سمجھیں کہ بیساکھیوں پہ فارم 47 کی 47 کی بیساکھیوں پہ آئی ہوئی حکومت ہے، حکومت کا چارج سنبھالتے ہی انہوں نے پیٹرول بوم، عید سے پہلے بجلی بوم، بجلی کا مطلب انہوں نے بجلی مہنگی کر دی تقریباً 4 روپے 96 پیسے پر یونٹ، اس سے پہلے مہنگی کی، اور مزید یہ جائے گی۔ یہ کیلکولیشن کے مطابق خواتین و حضرات، میں نے آپ کو اس قوم کو آگاہ کیا تھا 1 سال پہلے کہ یہ 85 روپے یونٹ تک جائے گی بجلی، آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، یہ تقریباً 100 روپے کو ٹچ کرے گی۔ گیس کی قیمتیں اوگرا کی کیلکولیشنز دیکھ لیں، انہوں نے لکھا تھا کہ 300 سے 400%، یعنی کہ 3 سے 4 گنا بڑھیں گی، بڑھا دی ہیں، لوگ اپنے میٹر کھول کے واپس دینے لگے ہیں، گیس اتنی مہنگی ہو گئی۔ ابھی آپ آ جائیں جناب والا، پیٹرول بوم جو اس وقت گرا ہے اور آپ کی 4 روپیز 53 پیسہ، 4 روپے 53 پیسے پر لیٹر آپ کا پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے۔ کل آپ کا ڈیزل 8 روپے 14 پیسے مہنگا ہوا ہے فی لیٹر۔ اور یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ ایک لگتا ہے، آپ اس کو سیس کہہ رہے ہیں، لیوی لگتی ہے، اس کا نام ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، اس کا ٹارگٹ ہے تقریباً 870 ارب روپیہ، جو کہ انہوں نے اس حکومت نے سائن کر کے آئی ایم ایف کو دیا ہوا ہے۔ دسمبر 31، یہ 2023 دسمبر 31 تک جو حکومت نے ابھی تک کلیکٹ کیا ہے وہ 475 ارب روپے انہوں نے جمع کیا ہے، ٹارگٹ ہے جناب والا 870۔ تو یہ حکومت جو شہباز شریف کی پہلے حکومت تھی، انہوں نے وہی ابھی کنٹینیو کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ پیچھے کیوں رہے، ان کا ابھی ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے 30 جون تک 970 ارب روپیہ۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹارگٹ 870 پر ڈنڈی مار کے یہ 970 ارب روپیہ یہ جمع کریں گے، تو خواتین و حضرات میرے پاکستان کے عزیز ہم وطنوں، آپ تیاری کریں کہ یہ چند ہفتوں میں 15 دن بعد مزید آپ کے اوپر پیٹرول اور ڈیزل بم داغیں گے، اور ہر 2 ہفتے بعد یہ داغیں گے، اور یہ کہیں گے کہ جی بین الاقوامی دنیا میں تیل اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کمٹ کیا، اپنے ٹارگٹ سے زیادہ یہ جمع کرنے کے چکروں میں ہے۔ وجہ ان کی جیب غریب عوام کی، ان کی ہاتھ غریب عوام کی جیبوں میں جا رہے ہیں، جس طرح ایک آپ کا وہ پک پاکٹ کو کیا کہتے ہیں، اپنا ہے جیب کترا، جیب تراش، یہ جیب تراش ہیں، یہ جیب کترے ہیں، یہ عوام کی جیبوں سے ان کی حق حلال کی کمائی، یہ پپٹ پی پی ایم، پپٹ پرائم منسٹر شہباز شریف اور اس کی کابینہ، یہ سب کے سب جیب تراش ہیں، لوگوں کی جیبوں سے یہ پیسہ لے رہے ہیں، ٹارگٹ سے زیادہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے۔ وجہ کہ ان کا ٹیکس کا ٹارگٹ یہ صحیح طرح پورا نہیں کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ کی کم ہو رہی ہے، کاروبار آپ کا ختم ہو چکا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آپ کا سکڑ کے 86% آپ کا جو آپ کا نجی شعبے میں قرضے لیتی ہے نجی شعبہ، وہ 86% کم ہو چکا ہے، آپ کی بے روزگاری عروج پہ جا رہی ہے، نوجوان لوگ پسے جا رہے ہیں، آپ کا اس وقت جو سی پی آئی آپ کا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ تقریباً 25 سے 26% پہ ہے، اور فوڈ انفلیشن 40% سے تجاوز ہے، اور آپ مزید اپنے آپ کو اپنی جیبوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی فوڈ انفلیشن اشیاء خورد و نوش کی چیزوں میں اور مزید اضافہ ہوگا۔